مولی موسم سرما کی بڑی مقبول سبزی ہے۔ اسے کچا سلاد اور دوسری سبزیوں کے ساتھ ملا کر بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ کدوکش کی ہوئی مولی کے پراٹھے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اگر بیج کے لیے اگایا جائے تو اس کی پھلیاں دوسری سبزیوں یا گوشت کے ساتھ ملا کر پکائی جا سکتی ہیں۔ مولی اگرچہ موسم سرما کی فصل ہے، لیکن میدانی علاقوں میں اس کی کاشت جولائی اگست میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ان مہینوں میں مولی کی دیسی اقسام زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ مولی کی کاشت کے لیے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو اس کا انتخاب کریں۔ فصل کی کاشت کے لیے ایک مرتبہ مٹی پلٹنے والا ہل اور 3 سے 4 دفعہ دیسی ہل چلا کر سہاگا دیں۔ زمین کو نرم بھربھرا کر کے اچھی طرح ہموار کر لیں۔ 3.5 تا 4 کلو گرام صاف ستھرا صحت مند اور بہتر شرح اگاؤ والا بیج فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے۔ مولی کی کاشت سے پہلے 10 سے 15 ٹن گوبر کی گلی سڑی کھاد فی ایکڑ ضرور ڈالیں۔ پھر بوائی کے وقت 1 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا یا 3 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور 1 بوری یوریا فی ایکڑ ڈالیں۔ کاشت کے لیے پٹڑیاں بنا کر ان کے دونوں کناروں پر لکڑی سے 2.5 سینٹی میٹر گہری لکیریں نکالیں۔ ان لکیروں میں 3.5 تا 4 کلو گرام بیج فی ایکڑ ہاتھ سے کیرا کریں۔ بیج کیرا کرنے کے بعد ہاتھ سے مٹی ڈال کر اچھی طرح ڈھانپ دیں۔ اگر آپ بیج بچانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں سے چوپے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پہلا پانی بوائی کے فوراً بعد دیں۔ پانی اس طرح لگائیں کہ پٹڑیوں سے جہاں بیج لگائے گئے ہیں پانی کی سطح نیچی رہے اور بیج تک صرف نمی ہی پہنچے۔ اگر پانی پٹڑیوں پر چڑھ جائے تو کرنٹ بن جائے گی، جس کی وجہ سے بیج کا اگاؤ متاثر ہوگا۔ اگر بیج اگ بھی آئے تو زمین سخت ہونے کی وجہ سے مولیاں اچھی اور لمبی نہیں ہوں گی۔ جولائی اگست میں کاشت کردہ فصل کو 4 سے 5 دن بعد پانی لگاتے رہیں۔ 3 پانی ہفتہ وار لگائیں، جبکہ بعد میں یہ وقفہ 14 دن کا کر دیں۔ فصل کی بر وقت چھدرائی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ پودے مناسب فاصلے پر کاشت کرنے سے جڑیں لمبی اور موٹی بنتی ہیں۔ دوسرے پانی کے بعد جب پودے 4 سینٹی میٹر کے ہو جائیں تو چھدرائی کر کے پودوں کا فاصلہ 5 سے 6 سینٹی میٹر تک کر دیں۔ چھدرائی کرنے میں بالکل دیر نہ کریں ورنہ مولیاں اچھی نہیں بنتی۔ پودوں اور جڑی بوٹیوں جو غیر ضروری پودے ہیں وہ اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے 1-2 بار گوڈی کریں اور پودوں پر مٹی چڑھا دیں۔ مولی کی بہت ساری اقسام مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ لال پری اس قسم کی مولی کی شکل شلگم کی مانند ہوتی ہے۔ زمین سے باہر والا حصہ سبز اور زمین کے اندر والا حصہ سرخی مائل سفید ہوتا ہے۔ کاٹنے پر اندر سے گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور دیر تک کھانے کی حالت میں تیار رہتی ہے۔ کاشت سے تقریباً 2 ماہ بعد برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ 40 دن والی اس سے عام طور پر جولائی اگست میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ قسم کاشت کے وقت گرمی کو برداشت کر لیتی ہے۔ اس کی مولیاں نارمل سائز کی ہوتی ہیں، نہ بڑی ہوتی ہیں نہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ کاشت کے 40 یوم کے بعد برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ملو کی قسم اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے۔ مولی کا سائز لمبا، رنگت سفید اور شکل خوبصورت ہوتی ہے۔ کاشت کے تقریباً 2 ماہ بعد برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دیسی سفید یہ قسم کاشت کے 50 دن بعد برداشت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ مولیاں 30 سے 35 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہیں اور پتوں کے نیچے مولی کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ کھانے میں کچھ کڑوی ہوتی ہیں۔ اگیتی کاشت میں 6 سے 8 ٹن فی ایکڑ پیداوار دیتی ہیں۔
دیسی سرخ مولی، یہ قسم ستمبر اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے۔ مولیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے، مولیاں لمبی ہوتی ہیں، کاشت کے 40 سے 45 دن بعد تیار ہو جاتی ہیں۔ پیداواری صلاحیت عام کاشت میں 8 سے 10 ٹن فی ایکڑ ہوتی ہے۔ منو اور شمورا، مولیوں کی ایک قسم کا نام ہے۔ یہ 2 جاپانی اقسام ہیں، ستمبر اور اکتوبر میں کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ مولیوں کا رنگ سفید اور لمبائی 32 سے 36 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان مولیوں پر بال بالکل نہیں ہوتے، کھانے میں مزیدار ہوتی ہیں اور کرواہٹ برائے نام ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے کسان یا دوسرے جو عام لوگ ہیں پاکستان میں، وہ منو اور شمورا کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نومبر اور فروری میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ اوسط پیداوار 8 سے 10 ٹن فی ایکڑ دیتی ہے۔ اچھی فصل سے 12 ٹن تک فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاؤ مائی، یہ چینی قسم ہے، اس کے پتے پالک کی طرح ہوتے ہیں، جڑ 15 سے 20 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے، اس پر بال نہیں ہوتے، کھانے میں اچھی ہے، ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگست کے آخر اور ستمبر کے اوائل میں کاشت کی جاتی ہے۔ 35 سے 40 دن تک برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر مناسب چھدرائی ہو تو فصل ایک ہی وقت پر برداشت کی جا سکتی ہے اور 6 تا 8 ٹن فی ایکڑ پیداوار دیتی ہے۔ فصل تقریباً 25 سے 40 دن بعد قسم کے لحاظ سے برداشت کے قابل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر ورائٹی تقریباً 25 سے 40 دن بعد برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ برداشت بوائی اور اقسام کے لحاظ سے کریں، کچھ اقسام جلد تیار ہو جاتی ہیں، کچھ دیر سے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مولیاں درمیان سے کھوکھلی نہ ہوں، اس سے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکھاڑنے سے 2 دن قبل کھیت کو پانی لگا دیں تاکہ اکھاڑتے وقت مولی ٹوٹنے سے بچ جائے۔ سب سے اچھی اقسام جو ہمارے ہاں پسند کی جاتی ہے، جلدی تیار ہو جاتی ہے اور فی ایکڑ پیداوار بھی 10 تا 12 ٹن دیتی ہے، وہ منو اور شمورا ہیں۔ یہ دونوں ہی جاپانی قسم ہیں۔ کوشش کریں منو اور شمورا کی ہی کاشت ممکن بنائیں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور مولیوں کی کاشت کر کے اپنی آمدن میں بہت سارا اضافہ کریں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔